السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوڑیاں پہننے والی خواتین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ اگر آپ بھی کانچ کی ایسی چوڑیاں پہنتی ہیں یا گھنگرو والی جس میں کافی آواز جیسی چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کی آواز چلتے پھرتے، ہاتھ ہلانے یا کام کرتے وقت دور تک جاتی ہے، تو یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام عورت کی زینت اور اس کی آواز کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا۔ عورت کا چوڑیاں پہننا بذات خود حرام نہیں، بلکہ چوڑیاں عورت کی جائز زینت میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ عورت اپنی ایسی زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے اس انداز سے ظاہر نہ کرے جس سے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ غور کیجئے، یہاں قرآن نے صرف زینت دکھانے سے نہیں بلکہ ایسے انداز سے توجہ دلانے سے بھی منع فرمایا ہے جس سے چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو۔ اسی لیے اگر کانچ کی چوڑیوں کی آواز اتنی نمایاں ہو کہ نامحرم مردوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ ہونے لگے، تو ایک مسلمان عورت کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایسی آواز یا انداز اختیار نہ کرے جو غیر ضروری توجہ کا سبب بن جائے۔ لیکن ایک بات سمجھانا بھی بہت ضروری ہے، صرف چوڑیوں کی آواز کو ہر حال میں حرام قرار دینا درست نہیں۔ اگر عورت گھر میں ہو، اپنے محرم رشتوں کے درمیان ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں نامحرم مرد موجود نہ ہو، تو چوڑیاں پہننا اور ان کی عام آواز آنا بذات خود گناہ نہیں۔ اصل مسئلہ نامحرم کی توجہ اپنی طرف توجہ کرنے والی زینت اور انداز کا ہے۔ بہنوں، اسلام نے آپ کی خوبصورتی چھپانے کے لیے حیا نہیں دی، بلکہ آپ کی عزت اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے حیا دی ہے۔ چوڑیاں پہنیں، زینت کریں، خوش رہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہماری زینت اللہ رب العزت کے رضا کے دائرے میں ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، ایک مومنہ کی اصل خوبصورتی صرف اس کے ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیوں کی آواز میں نہیں، بلکہ اس کی حیا، پاکیزگی اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے۔ اگر یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے صرف خود تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے بہنوں اور بیٹیوں تک بھی یہ پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی مسلمان بہن کو ایک ایسی بات سمجھا دے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔